سوال پوچھا ہے، کیا بیٹیاں باپ کی پوری جائیداد وارث بن سکتی ہیں اور ایک غلطی کی اصلاح بھی کر دیں؟ سوال جو سائل نے کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ترکے کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے، اس مرنے والے شخص کے ورثاء کا ایک ترتیب میں الگ منشن کیا جائے گا کہ کون کون سے اس کے ورثاء ہیں۔ میں کچھ ورثاء بتا دیتا ہوں۔ اس میں باپ بھی شامل ہے، ماں بھی شامل ہے۔ اگر مرنے والے کا باپ اور ماں شامل ہیں، دونوں موجود ہیں، اور اولاد بھی مرنے والی کی موجود ہے، ایسی صورت میں باپ اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ النساء کی آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور اگر پھر جو مال بچے گا، اگر صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا ساتھ نہیں ہے، تو بیٹیوں کو 2/3 مل جائے گا، 2/3 مل جائے گا۔ اور اگر مرنے والے شخص کے باپ اور ماں 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اور ساتھ بیٹا بھی موجود ہے، تو پھر بیٹیاں بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائیں گی، پھر ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا۔ اور اگر ایک ہی بیٹی ہے، ماں باپ بھی موجود ہیں اور ایک بیٹی بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں بیٹی کو آدھا مال ملے گا۔ اور جو سائل کی صورت سوال کی ہے کہ کیا بیٹیاں پورا مال بھی لے سکتی ہیں، تو اس کی 3-4 سٹیپ کے بعد اس کی صورت آتی ہے کہ اگر ماں باپ بھی نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا مال ملے گا۔ پھر جو مال بچا ہے وہ دیکھا جائے گا، چچا موجود ہے تو یہ مال ان کے چچاؤں کو مل جائے گا، اس بیٹیوں کے چچاؤں کو، مرنے والے کے بھائیوں کو۔ اور بیٹی 1 یا 2 ہیں لیکن چچا نہیں ہے، ایسی صورت میں پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اسبات میں چچا کے بیٹے موجود ہیں، تو چچا کے بیٹے موجود ہیں تو 2/3، 2 بیٹیاں یا زیادہ ہیں تو 2/3 بیٹیوں کو مل جائے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا مال بیٹی کو مل جائے گا، بقیہ مال اگر چچا نہیں ہے تو چچا کی اولاد کو مل جائے گا۔ اور بیٹیوں کے ساتھ اگر بیٹی 1 یا 2، 1 ہے تو آدھا، 2 ہے تو 2 یا 2/3 سے 2/3 میں ان کو مل جائے گا۔ بقیہ مال اسبات کی طرف جاتا ہے۔ اسبات میں باپ بھی آتا ہے، چچا بھی آتے ہیں، دادا بھی آتا ہے، اور چچا زاد بھائی بھی آتے ہیں۔ تو چچا زاد بھائی، تو جب تک اسبات میں کوئی ایک فرد بھی موجود ہوگا تب تک بیٹیوں کو، ایک بیٹی ہے تو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو 2/3 ملے گا۔ اب جو سائل کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیٹیاں کل مال لے سکتی ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی 1 یا زیادہ بیٹیاں ہیں، اس کا باپ بھی نہیں ہے، مرنے والے کا باپ بھی نہیں ہے، مرنے والے کا چچا بھی نہیں ہے، مرنے والے کے جو چچا زاد ہیں وہ بھی نہیں ہے، یعنی اسبات میں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ذوی الارحام کی طرف جائیں گے۔ تو ذوی الارحام میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر یہ آدھا مال، ایک بیٹی ہے تو آدھا مال بطور فرض مل جائے گا اور آدھا مال بطور رد مل جائے گا۔ اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 ان کو بطور فرض مل جائے گا، یعنی کہ جو ان کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق اس کو مل جائے گا، اور بقیہ مال بطور رد ان کو واپس انہی کو دے دیا جائے گا، کیونکہ کوئی اور وارث مرنے والے کا کوئی نہیں ہے حیات۔ اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ وارث نہیں ہوتا، جائیداد باپ کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا تو عجیب مسئلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو اس نے خود کمایا ہے اپنی زندگی میں وہ تو اس کے باپ کو نہیں ملے گا، تو جو وراثت سے ملا تھا وہ اس کو، باپ جب موجود ہے تو اس کو وراثت کہاں ملی؟ باپ حیات ہے، ماں بھی حیات ہے، ماں اور باپ دونوں حیات ہیں، تو بیٹے کو وراثت کہاں سے ملی؟ بیٹے نے ظاہر خود کمایا ہے یا باپ نے اس کو کوئی گفٹ یا ہبہ دیا ہے، وہ مالک ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیں، جو مرنے والے نے چاہے ذاتی کمایا ہے، چاہے اس کو باپ نے ہبہ یا گفٹ کیا ہے، یا کسی طریقے سے وہ اس کا مالک بن گیا ہے، تو وہ مال اگر وہ انتقال کر گیا تو اس کا وہ مال سارے کا سارا تقسیم ہوگا، چاہے اس کا ذاتی کمایا ہوا ہو، چاہے اس کو وراثت میں ملا ہوا ہو، چاہے اس کو گفٹ میں ملا ہو، چاہے اس کو بیوی نے گفٹ کیا ہو، یہ سب کا سب تقسیم ہوگا۔ اس میں باپ کو بھی ملے گا، ماں کو بھی ملے گا، بیوی کو بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی اولاد کو بھی ملے گا۔ امید ہے میرا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ مسئلہ اس میں کیونکہ تفصیلی بات ہے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔